الرحمن الرحیم، میں تہہ دل سے آپ سب کا مشکور ہوں کہ شارٹ نوٹس پر ہفتے کے دن آپ سب لوگ تشریف لائے۔ آج انتہائی خوشی کا دن ہے۔ جو پشاور ریوائیول پلان تھا یا احیاء پشاور کا جو ہمارا منصوبہ پچھلے سال ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اس میں آپ کو واضح طور پر پروگریس نظر آ رہی ہے۔ ابھی ہم شالیمار باغ کے تاریخی حصے میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی پچھلے سال ہم نے ایک بڑا اہم فیصلہ کیا کہ اس ایریا میں، اس پورے سٹی کے ایریا میں تقریباً 15 لاکھ کی آبادی کے لیے کوئی لیڈیز پارک نہیں ہے ڈیڈیکیٹڈ۔ تو تقریباً 130 کنال کے رقبے پر ایک لیڈیز پارک بننے جا رہا ہے، جو کہ اسپیشلائزڈ خواتین کے لیے ہوگا۔ میرے ساتھ یہاں پہ ہماری بہن عائشہ بانو MP بھی بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے بھی بڑی کاوشیں کی۔ میرے ساتھ سیکرٹری لوکل کونسل بورڈ ہے، انہوں نے ذاتی دلچسپی لی اس کے اوپر، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، یہ چونکہ خوش قسمتی سے میرا حلقہ بھی ہے، تو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ صوبے کا پہلا خواتین کا ڈیڈیکیٹڈ پارک بن رہا ہے، اور اس میں ہم ہر قسم کی سہولیات اپنی شہر کی خواتین کو، پشاور کی اور پورے صوبے سے لوگ آئے تو ہم ویلکم کرتے ہیں ان کو۔ یہاں پہ کڈز پلے ایریا بھی ہوگا، یہاں پہ کینٹین، ان کے لیے واک ویز، گرین بیلٹ، 10,000 سے زیادہ درخت ہم لگائیں گے، جو وزیر اعظم صاحب کا ایک ویژن ہے۔ اور میں خصوصی طور پر آپ سب کے توسط سے وزیر اعلیٰ محمود خان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے صوبائی ADP میں یہ پروجیکٹ ڈالا، اور اس پروجیکٹ کی تکمیل کے ساتھ ہی ہم انشاءاللہ ان کو مدعو کریں گے کہ وہ خود اس کا افتتاح کرے، تاکہ ہم یہ سینس دے سکے پشاور شہر کی خواتین کو، ہماری بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو، کہ حکومت خواتین کی فلاح و بہبود، خواتین کے لیے اس طرح کے مواقع پیدا کرنے کے لیے انتہائی سنجیدہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ہماری خواتین MPAs کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ خواتین کی امپاورمنٹ، خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے دن رات کام کر رہی ہیں، اور نہ صرف خواتین کے لیے بلکہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ان خواتین MPAs نے، ہمارے جو آنریبل MPAs ہیں، انہوں نے صوبے کے مختلف جیلوں کا دورہ کیا، وہاں پہ جو قیدی ہیں ان کے مسائل کو دیکھا، وہاں پہ جو جیلوں کے مسائل ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا۔ اس کے لیے بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے کہ جس تیزی کے ساتھ، چونکہ عائشہ بانو میرے ساتھ پارلیمانی سیکرٹری بھی ہے، جس تیزی کے ساتھ ہم ہائر ایجوکیشن میں خواتین کے لیے، ہماری لڑکیوں کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ہم طالبات کے لیے ہم جو محنت کر رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی بارآور ثابت ہوں گی۔ ہم انشاءاللہ اس سال 45 ڈگری کالجز جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں، جو کہ اسی سال فنکشنل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام فنڈز جاری کیے، ہائی امپیکٹ سکیمز میں ان کو ڈالا ہوا ہے۔ تو شہر کے لیے اور پورے خیبر پختونخوا کی خواتین کے لیے ہم صوبائی حکومت انتہائی سنجیدہ ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو پشاور شہر میں، جو 3 دہائیوں کے بعد ایک نیا پارک آپ کو ملے گا 266 کنال کے اوپر رنگ روڈ پہ، وہ بھی آپ کو بہت جلد وزیر اعظم صاحب سے ہم نے درخواست کی ہے کہ وہ آئے اور وزیر اعلیٰ محمود خان اس کا افتتاح کرے۔ ہم نے وزیر باغ کی بحالی کے لیے بھی بہترین اقدامات کیے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ شاہی باغ میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پشاور شہر میں ایک جوان مرکز بننے جا رہا ہے انشاءاللہ، اور ابھی جو اس سال کی اپروول ہے 30 کالجز کی، اس میں 3 کالجز جو ہے وہ پشاور شہر میں بنیں گے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، جس پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کا، بالخصوص وزیر اعلیٰ صاحب کا، کہ انہوں نے پشاور کو فوکس رکھا ہوا ہے۔ پشاور کا ڈیٹور روڈ، رنگ روڈ کا مسنگ لنک، جنرل بس سٹینڈ کی شفٹنگ، سب کام جو ہے وہ ایڈوانس فیز میں ہے، ایڈوانس سٹیجز میں ہے۔ اور میں یہاں پہ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے جو آفیسرز ہیں، جو تندہی کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ملکی صورتحال پہ آپ کو کوئکلی میں بتا دیتا چلوں کہ جو مہنگائی کے حوالے سے لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے، جو اور کچھ لوگ جو ہے عوام میں کنفیوژن یا مس انڈرسٹینڈنگ یا افواہیں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا چلوں کہ ماضی کی حکومتوں کی لوٹ کسوٹ کی وجہ سے اور قومی خزانے کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا، جو ملک سے منی لانڈرنگ کی مد میں
اور ملک سے کرپشن کی مد میں جو پیسہ باہر گیا اس سے ہماری معیشت کو شدید دھچکا پہنچا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان بہت بڑے بڑے چیلنجز سے سرخرو نکلا۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں جو وبا آئی کرونا کی صورت میں، اس میں وفاقی حکومت وزیر اعظم عمران خان NCOC نے بہترین کردار ادا کیا، اور ترقی یافتہ ممالک نے اس کی تعریف کی کہ اگر ہم پاکستان کی طرح کرونا کو ہینڈل کرتے، مینج کرتے کرونا کی وبا کو، تو ہم بہت بڑے نقصان سے، ٹریلینز آف ڈالرز کے نقصان سے ہم بچ سکتے تھے۔ تو یہاں پہ خراج تحسین بنتا ہے وزیر اعظم کی قیادت کو، اور دونوں صوبے جنہوں نے بہترین طریقے سے مینج کیا، بالخصوص وزیر اعلیٰ محمود خان نے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے، انہوں نے بغیر کسی شوبازیوں کے، بغیر کسی میڈیا سٹنٹس کے، آپ نے دیکھا کہ کرونا نے کسی بڑے سانحے سے ہمیں بچائے رکھا الحمدللہ ان کی قیادت نے۔ میں مہنگائی کے حوالے سے آپ کو تھوڑے سے فگرز دیتا ہوں کہ 2008 کے جو ریسیشن آیا تھا، اس کے بعد بلومبرگ کی رپورٹ ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلومبرگ کی رپورٹ ہے کہ 2008 کی ریسیشن کے بعد ابھی جو ریسیشن ہے، انہوں نے 2008 کے جو فائنینشیل اور اکنامک ریسیشن آیا تھا اس کو کراس کر دیا۔ تو پوری دنیا میں ایک مہنگائی کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ اگر آپ جو برنٹ کی قیمت کو دیکھ لیں، $85 کراس کر گیا ہے، جو کہ تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ قیمت پہ نہیں گیا۔ $85 سے برنٹ کی پرائز جو ہے وہ کراس کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے، حکومت نے اپنی سبسڈی بڑھائی، جو پیٹرول کی قیمت ہے، جو ڈیزل اور کروڈ آئل کی قیمت ہے، اس میں حکومت نے اپنی سبسڈی بڑھائی اور عوام کے اوپر بوجھ کو کم از کم ہونے دیا۔ جو ضروری اشیاء خورد و نوش کی جو صورتحال ہے، اس حوالے سے وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، جو آپ کے سامنے ہے، احساس کارڈ کے حوالے سے، احساس راشن کارڈ کے حوالے سے، اور اس میں صوبوں کو بھی ہدایات گئی کہ فوڈ کارڈز کا اجرا کیا جائے۔ جو 4 ضروری اشیاء خورد و نوش ہے، جس میں آٹا، چاول، چینی اور گھی، یہ 4 اشیاء کے اوپر سبسڈی دی جائے گی، صوبے بھی دیں گے اور وفاقی حکومت بھی احساس کارڈ کے تحت دے رہی ہے۔ اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوور مڈل کلاس کا طبقہ ہے، جو کہ گروسری آئٹم سے بہت زیادہ افیکٹ ہوا ہے، ان کو انشاءاللہ اس سے ریلیف ملے گی۔ لیکن میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا چلوں کہ یہ ایک گلوبل ریسیشن آیا ہوا ہے۔ کووڈ کی وجہ سے جو سپلائی چین متاثر ہوئی ہے، جو پوری دنیا میں ایک امبیلنس آیا ہے، اس کی وجہ سے مہنگائی بڑھی ہے اور اس کے اثرات پاکستان میں بھی آئے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہر تکلیف کے بعد راحت آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہے، یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جو دن رات محنت کر رہے ہیں، ان کی قیادت میں انشاءاللہ ہم بہت جلد، جیسے ہم نے پچھلے بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا اور ان سے سرخرو ہو کر نکلے، پاکستانی قوم اس سے سرخرو ہو کر نکلی، انشاءاللہ اس مہنگائی کے طوفان سے بھی ہم بہت جلد نکلیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان نے ٹانی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو تمام مسائل سے، تمام مشکلات سے نکالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔